بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ نمبر 37، جس کفار و اہل کتاب سے دوستی۔ جس طرح سے خدا، رسول، انبیاء اور ان کے خلفاء کی محبت مومنین پر واجب ہے، اسی طرح سے کافروں اور اہل کتاب بالخصوص یہودیوں سے دوستانہ روابط رکھنا حرام ہے۔ یہ قانون اہل ایمان کی باہمی محبت اور وحدت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب بالخصوص یہود مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کی دوستی کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ نمبر 1، مومن کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ البتہ ان سے بچاؤ کے لیے ایسا کرنا پڑے تو یہ اور بات ہے، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور تم کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ نمبر 2، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے۔ بلا شبہ مکڑی کا گھر تمام گھروں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، کاش کہ وہ یہ بات جانتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ نمبر 3، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ نمبر 4، اے رسول تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ نمبر 5، ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ نمبر 6، اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ نمبر 7، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف سے دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس دین حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وہ رسول کو اور تم کو گھروں سے صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہوں۔ جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے ہی لوگ ہوں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ جب انسان ان آیات کو پڑھتا ہے تو اسے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی واضح ہدایت کے باوجود کافروں اور یہودیوں کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کا نہیں بلکہ لیڈروں کا قصور ہے، جو اپنی چند روزہ حکومت بچانے کے لیے دینی حمیت کا سودا کرتے ہیں۔ ہادیان دین نے بھی قرآنی آیات کے تحت مسلمانوں کو اس طرح کی منافقانہ طرز عمل سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی ہے۔
امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری محبت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا فتنہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال کے فتنے سے سخت تر ہے۔ راوی نے کہا مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے دشمنوں سے دوستی اور ہمارے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو حق اور باطل غلط ملت ہو جاتے ہیں اور مومن اور منافق کی پہچان نہیں ہوتی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 441۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جس طرح اولیاء اللہ کی محبت واجب ہے اسی طرح اللہ کے بندوں اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور ان کے رہبروں سے بیزاری بھی واجب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 443۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محفل میں اولیاء خدا کی توہین ہو رہی ہو اس محفل میں بیٹھنا گناہ اور خدا کی نافرمانی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 502۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی محفل میں نہ بیٹھے جہاں امام معصوم یا کسی مومن کی توہین کی جا رہی ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے دشمنوں کی محفل میں تمہیں ناچار شامل ہونا پڑے تو یوں محسوس کرو کہ گویا تم گرم توے پر بیٹھے ہوئے ہو، تا وقت ہے کہ وہاں سے اٹھ نہ جاؤ، کہ وہ خدا ان پر ناراض اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور اگر تم دیکھو کہ وہ ہماری توہین کر رہے ہیں اور تم اٹھ کر وہاں سے جا سکتے ہو تو اٹھ کر چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 379۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے مخالفین سے روابط قائم رکھ کرے یا جو لوگ ہم سے رابطہ رکھتے ہوئے ان سے رابطہ منقطع نہ کریں یا جو شخص ہماری مذمت کرنے والوں کی تعریف کرے یا ہمارے مخالفین کا احترام کرے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 507۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابے مرا تو رسول خدا اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا خدا نے آپ کو اس کی قبر پر جانے سے نہیں روکا؟ رسول خدا خاموش رہے۔ حضرت عمر نے اپنا سوال پھر دہرایا تو حضرت نے فرمایا عمر تجھ پر افسوس، تجھے پتہ نہیں کہ میں نے اس کی قبر پر کیا کہا ہے؟ میں نے وہاں یہ کہا ہے خدایا اس کے پیٹ کو اس کی قبر کو آگ سے بھر دے اور اسے آگ میں داخل کر۔ تفسیر قمی میں ہے کہ صحابی رسول حاطب بن ابی بلتہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور جنگ کے بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے اہل و عیال مکے میں تھے۔ مشرکین کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں حضرت ان پر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے حاطب کی بیوی سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو خط لکھو اور رسول خدا کے ارادوں کا پتہ چلاؤ۔ حاطب کی بیوی نے اسے خط لکھا اور حضرت کے آئندہ کے لائے عمل کے بارے کے متعلق پوچھا۔ حاطب نے خط کے جواب میں لکھا کہ رسول خدا مکے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار رہو۔ اس لیے وہ خط صفیہ نامی ایک عورت کو دیا۔ وہ حاطب کا خط اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ روانہ ہوئی۔ ادھر خدا نے حضرت جبریل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت کو خبر دی کہ دشمنوں کو آپ کی تیاریوں کا علم ہو گیا ہے، ایک عورت اسی مضمون کا خط لے کر مکہ جا رہی ہے۔ حضرت نے امام علی اور زبیر کو اس عورت کے تعاقب میں روانہ کیا اور انہوں نے راستے میں اس عورت کو پکڑ کر اس سے وہ خط برآمد کر لیا، پھر اس عورت کو حضرت کے پاس لائے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ مؤلف کہتا ہے کہ ابو لبابہ سے بھی ایسی ہی ایک غلطی سرزد ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کے یہودیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس لیے ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ ابو لبابہ نے یہودیوں کے ساتھ خصوصی تعلقات کی بنا پر انہیں مشورے کے دوران ایک ایسا جملہ کہا اور اشارہ دیا جو یہودیوں کے لیے فائدہ مند اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے گھر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ایک رسی اٹھائی اور مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا
اور کہا اے پروردگار جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا۔ لوگوں نے رسول اکرم سے ابو لبابہ کی حالت بیان کی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتا، لیکن وہ سیدھا خدا کی بارگاہ میں جا پہنچا ہے، اب خدا خود اس کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اس کے بعد وحی آئی کہ اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ام سلمہ ابو لبابہ کی دعا قبول ہو گئی۔ جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ خوشخبری ابو لبابہ تک پہنچا دوں؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی تھیں، چنانچہ جناب ام سلمہ نے سر کھڑکی سے باہر نکالا اور کہا اے ابو لبابہ میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ خبر مدینے میں پھیلی تو مسلمان دوڑے آئے تاکہ ان کی رسی کھول دیں، لیکن ابو لبابہ نے کہا نہیں کوئی میری رسی نہ کھولے، میں چاہتا ہوں کہ رسول اکرم بنفس نفیس تشریف لا کر اپنے دستے مبارک سے میری رسی کھولیں۔ لوگوں نے حضرت سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو لبابہ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے دستے مبارک سے اسے آزاد کریں۔ حضرت تشریف لائے اور رسی کھول دی۔ رضوانی طبلہ اور تبرہ کے متعلق معصومین کے ارشادات۔ تفسیر النور الثقلین میں کہ اصبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے ایک شخص سے فرمایا اگر تم اپنے خالق کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تو اس کا رزق نہ کھاؤ، اور اگر اس کے دشمنوں کے ساتھ دوست بننا چاہتے ہو تو اس کی سلطنت سے نکل جاؤ، اور اگر اس کی قضاء و قدر پر راضی نہیں ہو تو اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لو۔ اسی تفسیر میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اور اللہ کے لیے ہی کسی کو عطا کرنا اور اللہ کے لیے ہی کسی سے عطا کو روک لینا ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ اسی تفسیر میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوستان خدا کی دوستی اور دوستان خدا سے دشمنی کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک شخص تم سے محبت کرتا ہے جبکہ اسے تمہارے افکار و نظریات کا علم نہیں ہے تو تم اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ اسے بھی جنت میں بھیج دے گا، اور اگر کوئی شخص تم سے بغض رکھتا ہے جبکہ اسے تمہارے افکار و نظریات کا علم نہیں ہے تو تم سے بغض رکھنے کی وجہ سے خدا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 38 گمراہ کن کتابیں پڑھنا۔ مرحوم آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں گمراہ کن کتابوں کی محافظت کرنا، ان کا پڑھنا پڑھانا اور چھاپنا حرام ہے بجز یہ کہ اس کتاب کا مقصد صحیح ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص گمراہی کو اچھی طرح سے جانتا ہو اور ان کتابوں کی تردید کی پوری اہلیت رکھتا ہو تو ان کتابوں کی تردید کے غرض سے ان کا پڑھنا جائز ہے، محض ان کتابوں کے مضمون سے آگاہ ہونے کے لیے ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے عوام کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ ایسی کتابوں سے دور رہے۔ جو مسلمانوں کے عقیدے خلاف لکھی گئی ہوں، خاص طور پر ایسی کتابوں سے بہر صورت دور رہنا چاہیے جن میں ایسی پیچیدگیاں اور ایسے مغالطے ہوں جن کا حل ان کے پاس نہ ہو۔ ایسی کتابوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ ان کو اپنے پاس رکھنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کا مطالعہ کرنا حرام ہے۔ ایسی کتابوں کو تلف کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 498۔ مرحوم آیت اللہ خوانصاری اپنی کتاب جامع المدارک میں لکھتے ہیں گمراہ کن کتابوں کی طباعت کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ از روئے عقل مادہ فساد کو ختم کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ داستانیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ تحفظ عقول میں ہے کہ معصوم نے فرمایا ایسے پیشے اور ہنر کو اللہ نے حرام کیا ہے جس سے صرف فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایسا کام حرام ہے جس سے معصیت کو فروغ ملے اور کفر و شرک کو تقویت پہنچے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے جس میں حق کو جس سے کمزور ہوتا ہو۔ آیت اللہ خوانصاری لکھتے ہیں
اگر کوئی شخص گمراہ کن کتابوں کی تردید کرنے کی اہلیت رکھتا ہو تو اس کے لیے ایسی کتابیں پڑھنا جائز ہے، بلکہ حفاظت دین کا تقاضا ہے کہ وہ ایسی کتابوں کو پڑھے اور ان کا جواب لکھے۔ اخلاقی محرمات نمبر 39، بد اخلاقی بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ بری عادتوں سے پرہیز نہ کرنا بھی انتہائی مذموم ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان حسد، تکبر، بدگمانی اور بد زبانی جیسی غیر اخلاقی عادات سے چھٹکارا حاصل کرے۔ بری عادات کی مذمت میں ہادیان دین سے بہت سی روایات منقول ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، کیونکہ جب وہ ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بڑے گناہ پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بد اخلاقی انسان کو یوں برباد کر دیتی ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حسن اخلاق کی قدر و قیمت جاننے کے لیے معصوم علیہ السلام کے حسب ذیل ارشادات پڑھیں۔ نمبر 1، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بھی انسان کی میزان عمل میں حسن خلق سے افضل کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، یعنی حسن خلق کو تمام عبادتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق رکھنے والے شخص کو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے شخص جیسا اجر دیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اکثریت تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ نمبر 4، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ نمبر 5، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن خدا کے حضور واجبات کی ادائیگی کے بعد حسن خلق سے بہتر عمل لے کر پیش نہیں ہوگا، یعنی واجبات کے بعد حسن خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 40، جھوٹ اور اس کی اقسام۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ لکھنا، جھوٹ نقل کرنا اور جھوٹے شخص کی باتوں پر کان دھرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ تمام آسمانی شریعتوں میں حرام ہے۔ اسلام نے اس کی حرمت پر خصوصی زور دیا ہے۔ امام معصوم کا قول ہے کہ اللہ نے تمام برائیوں اور گناہوں کے لیے تالے مقرر کیے ہیں، اور ان تمام تالوں کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والے کو ملعون کہا ہے اور فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا کافروں کا شیوہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، جھوٹ تو وہی لوگ گڑتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 7۔ یہودیوں میں جھوٹ کے سننے والے موجود ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41۔ جھوٹ کے خطرناک نتائج۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ ایمان کی بنیاد کو منہدم کر دیتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی شخص اس وقت ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ سچ مچ بولے یا جھوٹ مذاق میں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340۔ نیز آپ نے فرمایا کہ مسلمان اس آدمی کی دوستی سے باز رہے جو اکثر جھوٹ بولتا ہو، کیونکہ جھوٹا آدمی اپنا اعتبار کھو دیتا ہے۔ اگر کبھی وہ سچ بھی بولے گا تو کوئی اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔
اللہ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے دفتر عمل میں 70 زنا کا گناہ لکھتا ہے، جن میں سے کم ترین ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ وہ مقامات جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے ہر جھوٹ کا حساب لیا جائے گا، البتہ 3 طرح کے جھوٹ اس سے مستثنی ہیں۔ نمبر 1، جنگ میں دشمن کو غافل کرنے کے لیے۔ نمبر 2، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے۔ نمبر 3، بیوی کا دل رکھنے کے لیے کسی چیز کا وعدہ کرنا اگرچہ وہ چیز فراہم کرنے کی نیت نہ ہو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح کرنے والا جھوٹا شمار نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اہل قافلہ میں یہ منادی کرا دی تھی، یعنی اے قافلے والو تم چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70۔ خدا کی قسم اہل قافلہ چور نہ تھے، لیکن حضرت یوسف نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی ان بتوں کو میں نے نہیں، خود ان کے بڑے بت نے توڑا ہے، تم خود ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 63۔ خدا کی قسم بتوں کو بڑے بت نے نہیں توڑا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343۔ علامہ مجلسی لکھتے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ اصلاح کے لیے بولے جانے والے جھوٹ کو پسند کرتا ہے اور فساد کے لیے بولے جانے والے سچ کو ناپسند کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 358۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اصلاح کی غرض سے جھوٹ بولنے والا جھوٹا شمار نہیں کیا جاتا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کلام کی 3 قسمیں: نمبر 1 سچا کلام، نمبر 2 جھوٹا کلام، نمبر 3 اصلاح بین الناس کلام۔ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اصلاح بین الناس کلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو دوسرے آدمی کو ناگوار گزری اور ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ جب تم کو اس بات کا علم ہوا ہو تو اس کے سامنے جھوٹ بول کر کہو کہ فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اس طرح تم 2 آدمیوں صلح کرا دو تو اس کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ نمبر 41 خدا اور اولیاء خدا پر جھوٹ باندھنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو نعمان سے فرمایا، ابو نعمان ہم پر جھوٹ مت باندھنا ورنہ تم سے روح ایمان سلب کر لی جائے گی، اور دیکھو عہدہ و منصب کے پیچھے نہ بھاگنا ورنہ ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے، اور ہمارے نام پر لوگوں سے مال نہ بٹورو ورنہ تنگ دست ہو جاؤ گے۔ تم نے ہمارے متعلق جو کچھ کہا ہوگا وہ روز قیامت ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اگر تم نے ہماری نسبت سچ بولا ہوگا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے، اور اگر تم نے ہماری نسبت جھوٹ بولا ہوگا تو ہم تمہاری تکذیب کریں گے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد ماجد اپنی اولاد سے فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سچ مچ بولا جائے یا مذاق میں۔ جب کوئی شخص چھوٹا جھوٹ بولتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کرتے تھے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کا نام صدیق رکھ دیتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کا نام کذاب رکھ دیتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339۔ نمبر 42 اللہ کی جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے واللہ، یا یوں کہے کہ اللہ کی قسم یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا، یا کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یوں کہا تھا، یا کہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یا کہے کہ اللہ کی قسم یہ مال میرا ہے، یا کہے کہ اللہ کی قسم یہ مال میں نے اتنے میں خریدا ہے وغیرہ۔ اگر یہ باتیں خلاف واقعہ ہوں تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ حلقہ اور غموس جیسے نام سے ہی اس طرح کی قسم کے خطرے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔
اس طرح کی قسم دین اور ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو عذاب الہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک وہ لوگ جو خدا سے کیے ہوئے وعدے اور اپنی قسموں کو قلیل رقم کے عوض فروغ کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی، تقوی اور بندگان خدا کے درمیان اصلاح کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نمبر 1، جو کوئی جانتے بوجھتے اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تو گویا اس نے خدا سے جنگ کی۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 435۔ نمبر 2، اللہ کے نام کی نہ تو سچی اور نہ ہی جھوٹی قسم کھاؤ، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437۔ نمبر 3، جو شخص کسی مسلمان کو اس کے جائز حق سے محروم رکھنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو ایسی قسم اسے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 436۔ اللہ کے نام کا احترام۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے جس کے قدم ساتویں زمین سے بھی 500 سال کی مسافت پر نیچے واقع ہیں اور اس کا سر آسمانوں کی بلندی سے بھی 500 سال کی دوری پر ہے۔ وہ ہر وقت تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو کتنا ہی عظیم ہے کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ خدا اس کی طرف وحی نازل کرتا ہے کہ میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا میری عظمت سے آگاہ نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 436۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرے خلاف کچھ مال کا جھوٹا دعویٰ کیا جائے اور دعویٰ کرنے والا تجھ سے قسم کا مطالبہ کرے اور وہ ہو بھی جھوٹا، اگر اس کا دعویٰ 30 درہم تک کا ہے تو اپنی جیب سے وہ رقم ادا کر دے اور قسم نہ کھانا، اور اگر 30 درہم سے زیادہ رقم کا غلط دعویٰ ہے تو پھر قسم کھا لینا اور اسے رقم نہ دینا۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، جھوٹی قسموں سے ہنستے بستے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 436۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے بات ایسی ہے جیسے میں نے کہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹی گواہی کے لیے میرے علاوہ تجھے اور کوئی بھی نہیں ملا تھا۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کی قسم نہ کھاؤ، اور اگر کوئی اللہ کے نام کی قسم کھائے تو پھر اس کی بات کو مان لینا چاہیے، اور جو اللہ کے نام کی قسم پر بھی اعتبار نہ کرے تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 438۔ نمبر 34، جھوٹی گواہی یا ایسی چیزوں کی گواہی دینا جس کی حقیقت معلوم نہ ہو حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ عیون الرضا اخبار الرضا میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اسے گناہان کبیرہ میں شمار کیا اور استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائیں، بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ سورہ حج آیت نمبر 30۔ نمبر 2، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ سچی گواہی دینا ضروری ہے، اور جو سچی گواہی کو چھپائے اللہ نے اسے اظلم یعنی سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، بھلا اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے ہاں گواہی کو چھپائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تاکید کی ہے، گواہی کو صرف اللہ کے لیے قائم کرو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 2، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی اجرت کے گواہی دے۔
البتہ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ صرف اسی چیز کی گواہی دے جسے وہ اچھی طرح سے جانتا ہو اور اس نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب بھی کسی مومن کے حق کے اس بات کے لیے اسے بلایا جائے تو وہ جائے اور حق سچ کی گواہی دے۔ جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور جس چیز کے متعلق پورا علم نہ ہو اس کی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی چیز کے متعلق گواہی نہ دینا جب تک اس کی حقیقت کو یوں نہ جان لو جیسے اپنی ہتھیلی کو جانتے ہو۔ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383۔ کافی میں رسول اکرم اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی شخص کسی حقدار کا حق مارنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو خدا اس کے لیے دوزخ کا پروانہ جاری کر دیتا ہے اور یہی سزا سچی گواہی چھپانے والے کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کی توبہ کی کیا شرط ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی جھوٹی گواہی سے جسے مالی نقصان پہنچایا ہے اتنا مال اس کے حوالے کرے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جو شخص گواہی کو چھپائے یا کسی مسلمان کا خون رائگاں کرنے یا کسی مسلمان کا مال ضائع کرنے کے لیے گواہی دے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے سے تاریکی نکل رہی ہوگی اور جہاں تک نگاہ جائے گی اس کی تاریکی وہاں تک پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کے چہرے پر نشانی ہوگی۔ لوگ اس کا نام و نسب پہچان لیں گے اور جو شخص حق کی گواہی دے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا حق ثابت ہو سکے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی اور تا حد نظر اس کے چہرے کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ لوگ اس کا نام و نسب پہچان لیں گے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے؟ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 373۔ یمین بن خریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو بت پرستی کے ہم پلہ بتایا ہے۔ سمایہ بن مہران راوی ہیں کہ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹے گواہوں کی سزا حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہے، وہ جتنے چاہے انہیں شدت سے کوڑے مروائے، پھر انہیں لوگوں میں پھرایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہیں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ سورہ نور آیت نمبر 5 اور 4۔ سمایہ نے عرض کیا کہ اس کی توبہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سر عام وہ اپنے آپ کو جھٹلائے اور استغفار کرے اور اپنی جھوٹی گواہی کی اپنی زبان سے تردید کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 244۔